صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو خیر ناصر و معین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اور اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے جس موضوع کو چھیڑنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی طرف خصوصی طور پر توجہ دیں۔ ہم جس زمانے میں جس دور غیبت میں بسر کر رہے ہیں زندگی، پچھلے سابقہ تمام افراد سے کہیں زیادہ ہماری مسئولیت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام کے دور میں جی رہے ہیں، اور وہ بھی دور غیبت میں جی رہے ہیں، جس کے لیے رسول اکرم نے وہ مومنین جو دور غیبت میں رہتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ دور غیبت کے آخر الزمان کے مسلمان اور مومنین انبیاء بنی اسرائیل سے زیادہ افضل۔ وجہ کیا ہے اس افضلیت کی؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں خبر دوں کہ آخر الزمانہ کے جو مسلمان ہوں گے بنی اسرائیل سے بھی افضل ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور، ہم مشرک تھے، آپ پر ایمان لے کر آئے، اپنی جانیں قربان کی، اپنا مال قربان کیا، اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ان لوگوں نے ایسی کون سی جافشانی کی ہے جس کی وجہ سے ان کا مرتبہ ہم سے انبیاء بنی اسرائیل سے بھی بڑھ کر ہو جائے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ تم جو مجھ پر ایمان لے کر آئے ہو، میرے معجزات دیکھ کر، میری سیرت کو دیکھ کر، قرآن کی آیتوں کو سن کر متاثر ہو کر مجھ پر ایمان لے کر، مگر آخر الزمان کے جو مومنین ہیں وہ انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرے سیرت و کردار کو دیکھا، لیکن پھر بھی ان کا ایمان اتنا قوی ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہوئے اسلام کی حفاظت اس دور میں کریں گے۔ تو اس اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ خود ہم جو ہیں، ہم خود اہمیت کے حامل ہیں، ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ تو میری آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ یہ آنے والے 2 درس کو ذرا غور سے اگر ہم سنیں اور اپنے لیے ایک لائے عمل بنائیں، چونکہ میں جو آپ لوگوں کا یہ جو حوصلہ دیکھتا ہوں کہ ہر جمعہ دعائے ندبہ کے لیے اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر اور کام کاج کو چھوڑ کر آپ امام سے توسل کرنے کے لیے، ان کی سلامتی کی دعا کرنے کے لیے اور ان کے فراق میں ندبہ و گریہ و زاری کرنے کے لیے اپنے آپ کو کوہ امام ضامن تک پہنچاتے ہیں، مگر انصافاً بتائیے کہ وہاں ہوتا کیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ خود اس امام ہمام کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ ان کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں ہم نے کیا تیار کیا؟ وہی ٹریڈیشنل، عادی، رسمی ایک عمل جو ہر چیز میں ہوتا ہے، ہونے لگتا ہے۔ رمضان آیا تو روزے رہنا ہے، محرم آیا تو مجلس کرنا ہے، جمعہ آیا تو دعائے ندبہ کرنا ہے۔ تو بعض چیزیں جو آتی ہو جاتی ہیں اس میں سے معنویت اور روحانیت غائب ہو جاتی ہے اور آدمی ایک روبوٹ کی طرح ان کاموں کو انجام دیتا ہے۔ اس کا کوئی اثر ہماری اپنی زندگی پر، فکر پر، ہمارے کسی کام پہ اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا۔ اور آج کے زمانے میں دین بھی تقریباً ایسے ہی ہے۔ دیندار ہونا، اکثر لوگ پیدائشی دیندار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے اس دین کی پاسداری ہم کرتے چلے آ رہے ہیں،
لیکن حقیقی معنی میں ہم دیندار ہیں تو وہ دین کے وہ اثرات جو ایک دیندار میں پائے جانا چاہیے، اور کفار و مشرکین و یہود و نصارہ اور غیر اسلام افراد کی زندگی میں جو فرق ہونا چاہیے ان کے اور ہماری زندگی میں، کیا اس فرق کو ہم معین کر سکتے ہیں؟ کتنا گڈمڈ ہو گیا، افکار، رہن سہن، بول چال، ہر چیز میں ہمارا اپنا کوئی تشخص باقی نہیں رہا سوائے داڑھی، سفید کرتے پیجامے کے۔ ٹھیک ہے، تو ان اب یہ ایام جو آ رہے ہیں امام زمانہ سے مخصوص ہیں، تو کم از کم اپنے ذہن و دل کو، اپنے مال و منال کو امام کی جانب متوجہ کریں اور سوچیں، اور یقیناً بعض اوقات سوچنے کی بھی بات ہے کہ اگر کل ایسا ہو جائے کہ خدا کرے کہ امام زمانہ ظہور کر جائے، اور جس حکومت جہانی کے لیے امام عالی مقام آ رہے ہیں اس حکومت جہانی میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ ہم کس خانے میں؟ ہم کیا ان کو بھی بلا کر جیسے اپنی منقبت کی محفلیں رکھ کے دھونی رمائیں گے اور ان کو منقبت سنائیں گے رات رات میں؟ اس کے لیے آ رہے ہیں امام؟ یہ کہہ دیں گے کہ میرے پاس تو مولا صرف کلام ہے، یہ لیجیے سن لیجیے، اس کے لیے مولا تشریف لائیں گے؟ تو اس کا ہمارے لیے کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ خود غیبت کے دور میں امام کی معرفت حاصل کرنا اور غیبت امام زمانہ کو اپنے لیے کمزوری بنانے کے بجائے طاقت بنانا، اور اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے تیار کرنا، انہی باتوں کی طرف عزیزوں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ صلوات کا سہارا دیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک جستجو کی طاقت رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ علوم حاصل کرتا ہے، سابقہ امتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مستقبل کو سنوارتا ہے۔ تو یہ انسان کے مزاج میں ہے، انسان کی طبیعت میں ہے، انسان کی کمال طلبی کا خاصہ ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صلاحیت انسان کو دی ہے، ایسی صلاحیت کسی اور مخلوق میں نہیں ہے، اور یہ وہ پیاس ہے کمال طلبی کی اور آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی، جو جب تک انسان زندہ ہے تب تک یہ خواہش اس کے ساتھ ہے، اور ایسی پیاس ہے جو کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے جب ہم حالات کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو در حقیقت تین باتیں ہمارے ہاتھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم سابقہ امتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی تاریخ کا، اور ان واقعات کو تحلیل اور تجزیے کے مائکروسکوپ میں رکھ کے دیکھتے ہیں، اور ہر واقعے کے اسباب اور علل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے فوائد اور نتائج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پچھلی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب وہ واقعے اور حوادث ہمارے ہاتھ آ جاتے ہیں تو ہم اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی تحلیل کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس سے ہم تجربے لیتے ہیں اپنے لیے، اور یہی تجربے ہے جس نے انسانی سماج کو آگے بڑھایا ہے، اسی سے تمدن بنا ہے، اسی سے جامعہ سماج ہمارا ترقی کی طرف آگے بڑھا ہے، اور ان غلطیوں سے محفوظ رہا جو سابقہ امتوں نے کی، اور ان نیکیوں کی طرف آگے بڑھا جو کہ اپنے اس تجربے کے بعد ایک انسان کا خاصہ ہے۔ تو عزیزو، اگر ہم یہ بات مان لیتے ہیں تو اب آپ ذرا یہ مجھے بتائیے کہ ہمارا مستقبل روشن ہے یا تاریک، پر امید ہے یا نا امید کنندہ؟ ہم یاس اور نا امیدی میں زندگی گزاریں گے،
موجودہ حالات کو دیکھ کر یا پھر اسے بہتر کر سکیں گے؟ ہمارے لیے خوشیاں انتظار میں ہیں یا غم؟ تو کیا ہے؟ ایک فرقہ ہے جس کا کام ہی خنوطیت ہے، نا امیدی پھیلانا۔ بہت سارے آپ 40 سے اوپر کے افراد کو، ادھیڑ عمر کے لوگوں کو دیکھیے، وہ زمانے کا رونا روتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں اب یہ حالات بہتر ہونے والے نہیں ہیں، جو ہوگا اس سے بری کیفیت ہوگی۔ یہ ہماری کیفیت، یہ تصور ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے تو اس حالات کو بہتر کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی آ کر ان حالات کو بہتر کرے گا یا خود بخود کوئی معجزہ ہو جائے گا؟ وہ منجی بشریت کون ہے جو اس ہماری تقدیر کو سنوارے گا؟ کم سے کم کوئی تو تائید کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب ہم اگر ادیان کے پاس آئیں، آ کر کہیں ہمارے آپ کے افکار تو اپنی جگہ ہوں گے، جو آسمانی اور غیر آسمانی دین ہمارے درمیان رائج ہے، ہم اس مسیحیت سے، یہودیت سے، زرتشت سے، ہندوازم سے اور اسلام سے پوچھیں کہ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ انسان کا انجام کیا ہوگا اور زمین پر انسان کا مستقبل کیا ہے؟ تو ذرا اگر ہم تاریخ میں غور و فکر کریں گے تو 2 گروہ آپ کو خاص طور پر ملیں گے جس نے ہر دور میں ہم انہیں دیکھتے ہیں۔ ایک گروہ کا نام ہے حق، دوسرے کا نام ہے باطل۔ حق اور باطل کا سامنا ہمیشہ ابتدائے خلقت سے لے کر قیام قیامت تک آمنے سامنے رہے گا۔ حق کا کام کیا ہے؟ جذبہ جگانا۔ کس بات کا جذبہ جگانا؟ خدا پرستی کا جذبہ جگانا، خود پرستی سے روکنا، انصاف کو حاکم کرنا۔ تو دیکھیے حق اور باطل 2 گروہ ہیں جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام جنود عقل و جہل کا بھی نام دیا ہے۔ یہ ایک مکمل حدیث ہے جس کی تشریح میں ایک کتاب رہبر عظیم آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے لکھی، اس کا نام ہے شرح حدیث جنود عقل و جہل۔ جنود کہتے ہیں فوج کو، عقل اور جہل کی فوج۔ اس کے اندر وہ افکار جو باطل لے کر آتا ہے اور وہ صفتیں اور وہ خوبیاں جو حق لے کر آتا ہے، ان کے درمیان آپس میں ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اس ٹکراؤ کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی وجہ سے نا امید ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر دین سچا ہوتا تو اتنا اختلاف کیوں ہوتا؟ یہ غلط بات ہے، اس لیے کہ جب باطل بھی موجود ہے، جہل بھی موجود ہے، تو وہ جہل کیا کرتا ہے؟ حق کو گمراہ کر دیتا ہے، یعنی باطل کے اوپر ایسے چمکدار ورق چڑھا دیتا ہے کہ اس کے چمک میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے، اور حق کو باطل کہنے کی کوشش کرتا ہے، باطل کو حق جتلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ حق و باطل ہمیشہ گڈمڈ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جو حق طرف ہیں وہ ہمیشہ خدا پرستی کی بات کریں گے، انصاف کی بات کریں گے، انسانی ارزشوں کی بات کریں گے، ہیومن ویلیوز کی بات کریں گے۔ جو باطل ہوگا وہ ہمیشہ خود پرستی کی بات کرے گا، شرک کی بات کرے گا اور استعمار کی بات کرے گا، یعنی سود اٹھانا، لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی بات کرے گا، چاہے اپنے وجود کی فقط اسے فکر ہوگی۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ ہر دور میں رہی ہیں۔ پہلے گروہ میں یعنی حق کے گروہ میں کون لوگ موجود ہیں؟ انبیاء کرام موجود ہیں اور ان کے اوصیاء یعنی ائمہ کرام موجود ہیں۔ ہر دور میں انبیاء کے کچھ نہ کچھ وصی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ولی رہے ہیں،
وہ ہمیں کس چیز کی طرف راستہ دکھاتے تھے؟ خدا پرستی کی طرف، انصاف پرستی کی طرف، انسان دوستی کی طرف، آزادی اور حریت کی طرف، انسانی اخلاق کی بہتری کی طرف، اور محروم لوگوں کے حقوق کی دفاع کی طرف۔ جہاں پر اس طریقے کے افکار ہیں سمجھیے وہاں حق ہے، وہاں پر یہ خوبیاں ہیں۔ لیکن اسی کے مقابل اچھا اسی کی وجہ سے تاریخ اتنی خوبصورت ہوگی، اورا کی تاریخ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اگر یہ شخصیتیں نہ ہوتی تو ہمارے لیے کیا آئیڈیل رہتا، کیا نمونہ عمل رہتا، ہم اپنی مستقبل کو کیسے سنوارتے۔ تو زندگی کو ہماری ماضی کو ہمارے اگر کسی نے خوبصورت بنایا اور جس کی وجہ سے ہم اپنا حال اور مستقبل بہتر کر سکتے ہیں تو یہی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ ہم جب تاریخ لکھتے ہیں تو بادشاہوں کی حکومت کے دور کے حساب سے تاریخ لکھتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کا دور، قطب شاہی سلطنت کا دور، اس کے ضمن میں عالم کی بات آئے گی تو لکھ دیں گے، کسانوں کی بات آئے گی تو لکھ دیں گے، شعراء کا تذکرہ آئے گا تو لکھ دیں گے، ادیبوں کی بات آئے گی تو لکھ دیں گے، کوئی ترقی ہوئی تو لکھ دیں گے، لیکن معیار اور محور بادشاہ ہوتا ہے۔ مگر قرآن میں جو تاریخ لکھی گئی بادشاہوں کے محور پر نہیں، انبیاء کے محور پر لکھی گئی، انبیاء کے محور پر لکھی گئی۔ انسانیت کو جس نے خوبصورت بنایا، زمین کو جس نے رہنے کے لائق بنایا، ان کے ذکر سے قرآن نے تاریخ کا آغاز کیا۔ اسی ایسے گروہ کو حزب اللہ کہتے ہیں، حزب خدا، خدا کا گروہ۔ اور اس کے مقابل آپ کو دوسرا گروہ ملے گا جو شیطان کا گروہ ہے، یعنی شیطانی افکار کو وہ عام کرتے ہیں۔ شیطان جس نے پہلی قسم کھائی تھی کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، اللہ سے وقت معلوم لیا تھا اور نئے نئے ترفند، نئے نئے طریقے استعمال کر کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے مختلف ازم اور افکار اور نظریات کے ذریعے انبیاء کے مقابل ایک وہ مکتب مذہب نظریہ ڈھالتا ہے جس میں ہر دور میں لوگ سست ایمان لوگ، جاہل قسم کے لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، بے ضمیر لوگ اور مادہ پرست لوگ جلدی اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ وہ شیطان کا گروہ ہے۔ یہ جو شیطان کا گروہ ہے یہ کس کی طرف توجہ دلاتا ہے؟ آپ ظلم کی طرف، استبداد کی طرف، کہتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ آسانی سے اپنے اہداف تک پہنچ سکتے ہیں، اور تکبر کی طرف، شرک کی طرف، ستمگری کی طرف اور اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے سماج میں فساد، ظلم اور لاابالی پن عام ہوتا ہے۔ دین کیا ہے؟ آپ کو پابند کرتا ہے۔ جو لوگ سست ایمان ہے یا لاابالی پن سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ فوراً اس قسم کے افکار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ایسے گروہ کو عزیزو حزب الشیطان کہتے ہیں۔ ابھی اسرائیل اور لبنان در حقیقت اسی کی مثال ہے۔ رہبر امام خمینی نے امریکہ کو شیطان بزرگ کہا تھا، سب سے بڑا شیطان، یہودیوں کو شیطان کہا تھا۔ اس کے مقابل جو گروہ ابھرا اس کا نام حزب اللہ ہے۔ سپاہ صحابہ نہیں ہے، جیش صحابہ نہیں ہے، داعش نہیں ہے، حزب اللہ ہے اس کا نام۔ تو یہ افکار یہاں سے ہوتا ہے۔ یہیں پر آپ دیکھ لو، ایک قدرت طلبی کے لیے ایک بے گناہوں کا قتل کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ 4 سال کا بھی بچہ اگر فلسطین کا ہوگا تو وہ اسرائیل کا دشمن ہے، کیونکہ وہ جلوسوں میں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہمارے مخالف ہیں، اس لیے انہیں قتل کر دینا چاہیے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے ان کا صاف صاف، اور کسی پر وہ رحم نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا یقیناً ملت ابراہیمیہ، جناب اسحاق و جناب یوسف کی تعلیمات کا ذرہ برابر اثر آپ لوگوں کو ان یہودیوں اسرائیلیوں میں دکھائی دے رہا ہے؟ تم کفاروں کے اوپر مہربان ہو۔ اسلام جو کہ آسمانی دین ہے اور کتنی باتوں میں تمہارے دین کی تائید کرتا نظر آتا ہے،
تمہارے قصیدے اور فضائل قرآن مجید میں جو قرآن کے ذریعے آئے ہیں اس کو ہو بہو لکھا ہے، تم اس کے ساتھ یہ رواداری، جبکہ تم اس کے پڑوس میں ہو، یہ رواداری رکھتے ہو، تو کیا یہ کہیں سے بھی؟ تو یہ ایک استعمار گری ہے، صہیونزم ہے، یہ یہودیت نہیں ہے۔ صہیونزم ایک فکر ہے، وہ مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے، ہندوؤں میں بھی پائی جاتی ہے، اور مسیحیوں میں بھی پائی جاتی ہے، یہودیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک ایسا گروہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور دوسروں پر حکومت کا حقدار سمجھے، اسی لیے مذہب ان کے لیے کھلونا ہے۔ وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اور تجارت کو استعمال کرتے ہیں دنیا پر اپنی قدرت منوانے کے لیے۔ تو یہ قدرت پرست لوگ ہیں جو اسی لیے خود کتنے ایسے یہودی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صہیونزم کو قبول نہیں کرتے، ان کے مخالف ہیں۔ ہم کو ان دونوں باتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اور اگر آپ اس کے ذرہ پیچھے چلے جائیں گے تو اس کے پیچھے صہیونزم کی افکار کی بنیاد ہے سیٹنزم، شیطان پرستی، ٹھیک ہے؟ وہ جو ان کے مثلث کا جو نشان ہے، ان کے جو آنکھ کا نشان ہے، ان کے پاس جو بے لباس ہو کر جو عبادتیں کی جاتی ہے رات کی تاریکی میں، اور جو خون پیا جاتا ہے انسانوں کا، وہ سب جو ہے اپنے ہمارے پاس تفصیل سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور متوجہ بھی کیا ہے علماء نے۔ اور آج مسیحیت کے خلاف راک میوزک کی شکل میں جو گانے آ رہے ہیں، جس کے اندر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے آزاد خلق کیا ہے، کسی بھی نبی کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ آ کر مجھ سے کہے کہ تم یہ کرو اور یہ مت کرو۔ اسی طریقے کے افکار کو ہم بغیر کسی جانے بوجھے کے اسے گاتے ہیں، دہراتے ہیں، اس کے ریکارڈ بجاتے ہیں، مگر اس کے پیچھے شیطان پرستی، لاابالی گری ہے۔ اس کو فارسی میں پوچی گری کہتے ہیں، یعنی کہ انسان کسی چیز کی مسئولیت اور ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے، وہ خود کو آزاد محض قرار دینا چاہتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کو دیکھو، اب ان کی خوشی کیا ہے؟ زبان پہ جو اپنے مثلاً کوئی بالی لگا لی، کان میں بالی لگا لی، ناک میں بالی لگا لی، چرس گانجا خوب پینے لگے، ناچ گانا ان کا ہم و غم ہے، ظلم و ستم ان کا جو اپنے طریقہ ہے، کھانے پینے میں کوئی ان کا اصول نہیں ہے، وہ انسان کا بھی خون پینے کے لیے تیار ہے، انسان کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے۔ اگر دین آپ کے ساتھ نہیں آیا تو آپ کو یہ اثرات ملتے ہیں۔ اسی لیے اب ایسے دور میں عزیزو، ایسے پرآشوب دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے لیے ہمارے ذہنوں میں کیا تصویر ابھرے گی؟ ہم اپنے لیے پریشان ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کتنا زیادہ پریشان ہوں گے۔ تو عزیزو، اس طریقے کے دو افکار یعنی حق اور باطل ابتدائی خلقت سے لے کے اب تک مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ تصادم میں ہیں، جھگڑے میں ہیں، مقابلے میں ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، جب آپ اس کو پوری تاریخ میں جدا نہیں کر سکے تو آپ بھی انہی گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کا حصہ ہے، تو آپ کس کا حصہ بننا پسند کریں گے؟ اس کے لیے کچھ تو معرفت ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں باطل کی صف میں کھڑے ہوئے، شیطنزم کو عام کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے آج موجودہ دور میں تاریخ میں اگر دیکھیں، جہاں کہیں بھی نظر اٹھا کے دیکھیں، ہندوستان میں جو شدت پسند افکار مسلمانوں کے خلاف ابھر رہے ہیں، وہ آخر کن باتوں کی ترویج کر رہے ہیں؟ کیا رام راج ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے کسی نہتے آدمی کی موب لنچنگ کی جائے؟ کیا رام راج میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان خاتون کو بے حجاب کرنے کی کوشش کی جائے؟ تو اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ بھی ایک استعمار گری اور شیطان پرستی، ان کے خود تحریف شدہ تعلیمات کا جو اچھا پہلو ہے وہ بھی ان کے اندر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایسے وقت میں آئیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان پرستی کو اور باطل کو کیا مثال دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ انزل من السماء ماء
فصالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب اللہ الامثال۔ اس آیہ کریمہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہی خدا جس نے آسمان سے پانی کو بارش کی شکل میں برسایا اور ندیوں میں نالوں میں اس پانی کو روانی دی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب یہ پانی بہتا ہے اور لہریں اس کی اٹھتی ہیں تو ان لہروں کے اٹھنے سے پانی پر ایک کف جمع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں بھی جو لوگ حق کے خلاف ابھر رہے ہیں وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی ایک کف کی طرح ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ باطل کیا ہے، ایک کف کی طرح ابھر کر آ جاتا ہے۔ خدا حق اور باطل کی مثال اس طریقے سے دیتا ہے کہ دیکھو باطل چاہے جتنا بھی زیادہ ہو، مثلا اگر کف بہت زیادہ چھا جائے تو آپ کو اصلی پانی دکھائی نہیں دیتا ہے، آپ وہاں پر صرف کف محسوس کرتے ہیں۔ ابر اگر بہت زیادہ چھا جائے تو سورج دکھائی نہیں دیتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر طرف ابر ہی ابر ہے، جبکہ وہاں پر ابر کے پیچھے سورج موجود ہے، کف کے نیچے صاف اور شفاف خالص پانی موجود ہے۔ تو حق اور باطل کے اس جلوے اور حق و باطل کی اس ہیاہو سے ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کی بھی کوئی حیثیت ہے، ان کی بھی کوئی حقیقت ہے، اس سے مرعوب نہ ہو، بلکہ یہ تو کف ہے، بلبلے فوراً پھوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تھوڑی سی دیر لگے گی لیکن ان کا خاتمہ لازمی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق اور باطل کی مثال اس طریقے سے دیتا ہے، اور اس آیت کا مفہوم بھی یہی بتاتا ہے کہ زمین پر جو چیز بچ جائے گی وہ صاف و شفاف پانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں پر سارے ازم، سارے نظریات، سارے اعتقادات جو باطل ہے مٹ جائیں گے، تھک جائیں گے، تجربہ کر لیں گے، سوشلزم کو تجربہ کر لیں گے، فیمنزم کو تجربہ کر لیں گے، کیپٹلزم کو تجربہ کر لیں گے، مارکسزم کو تجربہ کر لیں گے۔ جب ان نظریات سے تھک جائیں گے، ان کو اپنانے کے بعد جو نقصانات ان کو ہوں گے، اس نقصانات کے پیش نظر جب یہ تھک جائیں گے تو سب کی ایک ہی آواز ہوگی، اسلام اسلام۔ اس وقت جب انسان کے اندر ایسی تشنگی پیدا ہو جائے گی، اسلام کی ایسی پیاس ابھر آئے گی، اس وقت امام زمانہ کا ظہور۔ ایسے ماحول کو بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ انتظار کے اس دور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے، ایسے ماحول کو ایجاد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں عزیزو، کتنی بڑی ذمہ داری ہماری بنی، کوئی چھوٹا کام ہے ہمارے ہاتھ میں۔ دنیا کی تقدیر امام کے ظہور کے بعد بدلے گی، ہماری تقدیر انتظار میں بدلے گی، کیونکہ ہم انتظار میں اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہم جو تیار کر رہے ہیں خود کو ائمہ کی دینی تعلیمات کی روشنی میں، تو ہم ظہور سے پہلے اسٹیبلش ہیں، ثابت قدم ہے، پابرجا ہے، مضبوط ہے۔ تو ایسے وقت میں امام بھی ہمیں آسانی سے قبول کر لیں، تو وہ تیاری ہمیں کرنا ہے اپنے اپنے دائرے میں، جتنی اپنے اندر صلاحیت موجود ہے، جس میدان میں ہم جو کارنامہ دکھا سکتے ہیں وہ ہمیں کر گزرنا ہے عزیز۔ ایک صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس طریقے سے کف
پانی جو کہ حیات جس کی وجہ سے ہے اس پانی کو چھپا دیتا ہے، اور باطل بھی اسی طریقے سے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ لگنے لگتا ہے کہ حق مٹ گیا، حق ختم ہو گیا، جو کچھ ہے یہی ہے۔ تو وہیں پر اسی وقت کیا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ یہ باطل ایک دن محو ہو جاتا ہے، جس کی امید بخش بشارت خداوند عالم نے قرآن مجید میں دی۔ یہ آیت سنیے عزیزو، آپ کو یقیناً محسوس ہوگا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ تو مومنین اور باعمل مومنین سے اللہ نے وعدہ کیا، ہر کسی سے وعدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ خوش عقیدہ سے صرف وعدہ نہیں کیا، با بصیرت اور باعمل مومن سے اللہ نے وعدہ کیا، لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین پر ضرور خلیفہ بنائے گا۔ یعنی حکومت ہمارا حق ہے، دنیا کی ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طریقے سے اس سے پہلے نیک لوگوں کو زمین کا وارث اور خلیفہ اور حاکم بنایا ہے۔ لِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ، کس لیے اللہ یہ قدرت ہمیں دے گا، یہ طاقت ہمیں دے گا، یہ سرداری ہمیں دے گا، یہ حکومت ہمیں دے گا، تاکہ ہم اللہ کے دین کو روئے زمین پر حاکم کریں۔ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس دین سے راضی ہے اور ہم بھی اس دین سے راضی ہیں، وہ کیا ہے؟ اسلام۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے ذریعے یہ ماحول کو بدلے، خوف کے ماحول کو امن و سکون میں تبدیل کرے۔ تو ہمیں حکومت چاہیے اللہ کے دین کے حاکم کرنے کے لیے اور امنیت برقرار رکھنے کے لیے، اور امنیت ہر میدان میں، اقتصاد کے میدان میں جان مال بھی محفوظ رہے، عزت و آبرو بھی محفوظ رہے، اور ذات پات بھی کا جھگڑا بھی نہ ہو۔ یعبدوننی لا یشرکون بہ شیئا، اور لوگ میری عبادت کریں اور کوئی ان میں سے مشرک نہ ہو۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اب ایسے نیک لوگوں کی کوششوں کے باوجود اگر کوئی دین اسلام قبول نہ کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کسے کہتے ہیں حضور؟ وہ شخص جو ایمان لے کر آئے مگر عملی میدان میں کمزور ہو، ٹھیک ہے؟ کافر، منافق کی بات نہیں ہو رہی ہے، کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے، مشرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، فاسق کی بات۔ جی، تو یہی ہے کہ مثلا علل اعلان گناہ کرنا، اللہ کے احکام کو اہمیت نہ دینا، یہ فسق ہے، یہ فسق اور فجور ہے۔ یزید مسلمان تھا، اسلامی مملکت کا خلیفہ تھا، اس کو مسند دی گئی تھی، مگر وہ تعلیمات دین میں سے کسی بھی بات کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ شراب حرام تھی، پیتا تھا، زنا حرام تھا، کرتا تھا، بیت المال لوگوں کا حق ہے، اپنے مصرف میں اندھا دھند لے کر آتا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ خلاف دین کام ہے۔ تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ فاسق کہلائے گا۔ تو جو زندگی میں دین کی پابندی نہ کرے اور دین کی کھلم کھلا مخالفت کرے وہ اسی مقدار میں فاسق ہے، اسی مقدار میں فاسق ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوگا کہ مثلا گناہ صغیرہ کو نظر انداز کر دے، گناہ کبیرہ پہ مواخذہ کرے، ٹھیک ہے؟ شاید ہم مکروہات میں زیادہ گرفتار ہوں، مستحبات پر زیادہ عمل نہ کرتے ہوں، لیکن اگر ہم دو باتوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں تو یقین مانیے ہمارا دین کامل ہے، ہمارا دین کامل ہے۔ محرمات سے پرہیز، واجبات پر عمل، انہی دو چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، مستحبات کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، مکروہات کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔
سوال ہوگا تو واجبات کے بارے میں اور محرمات کے بارے میں. اس کو انجام نہ دینا گویا جو تو اپنے فسق کرنا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس ہدایت کے بعد اگر کوئی ہدایت قبول نہ کرے تو وہ فاسق ہے. فاسق کے مراتب ہوں گے لیکن یہ فسق ہے. فسق کی ڈیفینیشن یہی ہے جو دین کو قبول کرے مگر اس کے اوپر عمل نہ کرے, اور اگر قبول نہ کرتا ہے تو وہ پھر کافر ہوگا. ٹھیک ہے, یا پھر قبول کرتا ہے زبانی مگر دل سے قبول نہیں کرتا ہے تو منافق کہلائے گا. جو دل سے قبول نہ کرے وہ منافق. جی ہاں, تو یہ ہے, اللہ بچائے ان مصیبتوں سے. اس کے بعد اس آیے کریمہ کی روشنی میں ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن کی روشنی میں شرک اور توحید کے اس میدان جنگ میں اگرچہ کہ حق کے طرفدار اور عدالت کے حامی کبھی کبھی ناکام بھی ہو جاتے ہیں یا اشتباہات کرتے ہیں, غفلت برتتے ہیں, اللہ کے احکام کو جیسے جاری کرنا چاہیے ویسا نہیں کرتے ہیں, لیکن انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کا قطعی اور پکا وعدہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. اسی لیے بڑھتی ہوئی طاقت اور گرتی ہوئی مسجدوں, بنتی ہوئی مندروں سے ہم نہ گھبرائیں. اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. انجام بخیر ہوگا, تقدیر ہمارے ہاتھ میں, قدرت ہمارے ہاتھ آئے گی, حکومت ہمیں کرنا ہے. ایک تجربہ ان کو دوبارہ کر لینے دو اور دھکے کھانے دو اور اوٹ پٹانگ کام اور زیادہ سے زیادہ کرنے دو. آخر میں جب یہ تھکیں گے تو اسلام ہی کی طرف آئیں گے, اسلام ہی کی طرف آئیں گے. دوسری بات جو اس کے اندر کہی گئی ہے اس آیہ کریمہ سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن بشارت دے رہا ہے اس آیہ کریمہ میں کہ آپ مختلف مکاتب اور دوسرے جھوٹے فلسفے جسے ہم عرفان ہائے کاذب کہیں گے, جیسے کہ تصوف ہے, اس وقت شریعت کے مقابل طریقت کو پیش کرتا ہے, یا پھر اوشو ہے, اوشو کے نظریات ہیں, ٹھیک ہے, یا رجنیش کے نظریات ہیں. یہ سارے کے سارے افکار ہماری قوم کے اچھے اچھے لوگوں کو گرفتار کرے ہوئے ہیں. لوگ ان کی تقریریں سنتے ہیں, ان سے متاثر ہوتے ہیں. ایک زمانے میں ونود کھنہ نے اپنی ساری زندگی چھوڑ کے, سارا پیسہ مان و منال چھوڑ کے اسی رجنیش کے پیچھے چلا گیا تھا. پھر پریشان ہو کے, نا امید ہو کے واپس آیا. اس کو وہ سکون جو چاہیے تھا وہ سکون اس کو وہاں پر نہیں ملا, چونکہ وہاں پر فطری خواہشات کو الٹا دبایا جا رہا تھا اور بے لباسی میں کوئی لذت نہیں ہے. اچھی خاصی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے. سارا حسن و جلوہ تو آپ کو لباس پہننے کے بعد اٹریکٹ کرتا ہے, مگر وہاں پر بے دھڑنگ رہتے تھے لوگ, اور کیا کیا وہ سارے کے سارے افکار. تو اس طریقے کے وہ فلسفے جو اندر سے خالی ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے, تھک جائیں گے. جس طریقے سے صدر اسلام میں شرک حاکم تھا, منحرف شدہ یہودیت حاکم تھی, منحرف شدہ مسیحیت حاکم تھی, مگر ایک کامل دین اسلام کی شکل میں آیا. اس نے اپنے نظریات کو پیش کیا, سارے کے سارے لوگ اسلام میں فوج در فوج آنے لگے, اور یہی آخر میں بھی ہونے والا ہے. تیسری چیز جو اس آیہ کریمہ سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اس کے اندر کہا گیا کہ لَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, کہ وہ لوگ حکومت اس لیے حاصل کریں گے تاکہ خوف کو امن سے بدل دے, امنیت کو حاکم کرے. تو قرآن بشارت دے رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ نا امنی, بے عدالتی, نا انصافی, ذات پات کے جھگڑوں سے سب کو آرام ملے گا. ہر جگہ امنیت حاکم ہوگی, جانی امنیت, معیشتی امنیت, کام کی امنیت, ناموس کی امنیت, یہ ساری کی ساری امنیتیں ہمیں نصیب ہوگی اس آخر زمانہ میں. ٹھیک ہے, بس انسان کا اختتام اچھا ہونے والا ہے. اب میں ان آیتوں کو پڑھتا ہوں, اس کا ترجمہ کرتا ہوں, آپ بتائیے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے.
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حقیقی دین کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دوسرے ادیان پر غالب آئیں چاہے مشرکین اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہو. یہ آیت کریمہ کیا توجہ دلا رہی ہے آپ جی یہ آیت کریمہ کیا کہہ رہی ہے؟ جو امت رسول اللہ نے جو سب کو اکٹھا کر کے دین کی طرف لایا تو اسی امت اسی راستے پہ ہم کو چلنا چاہے. ہمیں جتنے بھی مشرکین ہیں اور جو ہمارے پیچھے جتنے لگے جو بھی ہم لوگ کو ڈائیورٹ کرنا چاہے ہم لوگ کو ڈائیورٹ نہیں ہونا بلکہ ہم کو دین پر اسٹینڈ بائی رہنا ہے اور آگے بڑھتے چلے رہنا ہے. یعنی یہ یقین رکھنا ہے کہ اسلام ہی غالب آنے والا ہے. اسلام ہی غالب آنے والا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ. ٹھیک ہے کہ اسلام دوسرے ادیان کے اوپر غالب آنے والا ہے. دوسری آیت کریمہ میں پڑھ رہا ہوں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. کہ ہم چاہتے ہیں کہ احسان کرے ان لوگوں کے اوپر جو مظلوم واقع ہوئے ہیں جو کمزور ہیں زمین پر. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ہم انہیں امام بنانا چاہتے ہیں اور انہیں زمین کا وارث بنانا چاہتے ہیں. یہ آیت کریمہ کس طرف توجہ دلا رہی ہے؟ یہ اسی روشن مستقبل کی طرف توجہ دلا رہی ہے. اللہ احسان کرنا چاہ رہا ہے کس کے ذریعے؟ کس کے اوپر احسان کرنا چاہ رہا ہے؟ مظلوموں پر، کمزوروں کے اوپر. ان کمزوروں کے اوپر کیسے احسان کرنا چاہ رہا ہے؟ کوئی حاکم ان کے اوپر بٹھائے گا یا ان کو خود ان کو حاکم بنائے گا، اس قابل بنائے گا کہ یہ خود لیڈ کرے، حکومت کرے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کمزور ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارا کام اس دنیا کو لیڈ کرنا ہے، وہ ہم ہیں. یہ ہمیں یہ رکھیں کہ اللہ نے ہمیں لیڈ کرنے کے لیے ہی پیدا کیا. صاحب اس ترجمے کو تو یہودی لوگ اپنے اس سے بھی لے سکتے ہیں کہ بولا قرآن میں ایسا لکھا ہم لوگ مظلوم تھے وہ سیکنڈ ورلڈ وار فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم میں ہم حکومت کر رہے ہیں ہمارے لیے آئی آئے. جی 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 بالکل. جو تم نے ان کا بھی کہنا یہی ہے اور ہر مذہب کا کہنا یہی ہے. اگر وہ اپنے مذہب کو صحیح نہ مانتا تو اس پر ڈٹا کیوں رہتا؟ سب کا کہنا یہی ہے. مگر مسئلہ کدھر ہے؟ مسئلہ ہے ادیان کے تقابلی مطالعے کا. کون سا دین کامل ہے، کس کی تعلیمات بہتر ہے، اسے کون وہ کرے گا؟ اور آپ کے اہداف کیا ہیں؟ یہودی دنیا پہ حکومت کیوں کرنا چاہتا ہے؟ مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے نہیں. وہ تو صاف کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہندوازم کیوں حاکم ہونا چاہتا ہے؟ ہم کو رام راج میں جو اپنے انصاف دلانے کے لیے. ہمارے معبد کو تک تو وہ توڑ رہا ہے. ہم کو جو اپنے حکومت میں صحیح نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. ہم نچلے کام کرنے کے اوپر مجبور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا اقتصاد کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارا کریم جو ہے تو اپنے ملک چھوڑ کے دوسری جگہ کمانے پر جانے کے لیے مجبور ہے. تعلیم میں جو مقام ہمیں ملنا چاہیے وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا ہے. ذات پات کے جو تفرقے رکھے ہیں اس کے حساب سے. تو یہ کہاں پر وہ چیز مل رہی ہے؟ اسلام میں کیا ایسی کوئی پابندی ہے؟ وہ انسان کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا. تو اسلام اس طرف. اب دیکھیے عزیز ایک اور آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں فیضان صاحب. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے زبور میں اس بات کو لکھ دیا یا حکم دیا ہے من بعد الذکر اس بات کے ذکر کے بعد کہ بے شک زمین کے اوپر میرے نیک بندے وارث ہوں گے. اس میں کیا لطافت ہے؟ عبادیت صالحون کا. یہ نہیں کہا کہ نیک بندے حاکم ہوں گے، کہا کہ میرے نیک بندے. کہ اللہ اپنی طرف رغبت دلا کر یہ کہہ رہا ہے، اپنی طرف منسوب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جو نیک ہوگا اسے اللہ پسند کرتا ہے. اور وہاں سے آواز آتی ہے
کہ تم مت کہو کہ میں اللہ کا ہوں، بلکہ میں خود کہوں گا کہ تم میرے ہو۔ مطلب اشارہ یہی دے رہے ہیں کہ مطلب ہم لوگ صرف ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں اور ایک ہی خدا کی عبادت ہمیشہ کرتے رہیں گے، اس کے علاوہ نیک عمل انجام دیتے رہیں گے، اس کے علاوہ زمین کے اوپر حکومت بھی ہماری ہوگی، ورنہ عبادت گزاروں کی ابھی کمی نہیں ہے۔ جس سے ایک جو بہت ہی لطیف سا نقطہ سمجھ میں آیا وہ یہ کہ جیسا کہ ظہیر بھائی نے بھی کہا کہ بھئی یہودی عیسائی بھی یہ چیزیں کلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، فرق صرف یہاں پر ہے کہ باقی ادیان اپنی حکومت بائی فورس کراتے ہیں، جی ہمیں اللہ نے وہ اجازت دیا ہے کہ ہم اپنی حکومت اور اپنی لیڈرشپ بائی چوائس کروائیں کردار سے، جی جو ہم نے کبھی نہ پاسٹ میں مذہب کو تلوار کی نوک پر پھیلایا جبرن، نہ آگے بھی ہمیں پھیلانا ہے، تو لہٰذا یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے دوسروں کے کلیم میں اور ہمارے کلیم میں۔ خیر ابھی اس کا ایک جھلک اگر دیکھیں جمہوریہ اسلامیہ ایران میں، اگرچہ کہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یعنی یہ حکم نہیں ہے، مگر جو اپنے یہ ہوا ہے اور بہت اچھا ہوا ہے وہ یہ کہ ایران ہے اسلامیہ جمہوریہ اسلامی، یعنی قانون اللہ کا ہے۔ اللہ کا قانون حاکم کرنے کے لیے میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ کیا میں اللہ کا قانون حاکم کروں، آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، تو قانون اللہ کا جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، مگر اس قانون کو عوام الناس نے ووٹ دے کر خود قبول کیا، اسے حاکموں نے منوایا نہیں، الیکشن کے ذریعے ان سے یہ پوچھا کہ بتائیے کمیونزم حاکم ہوگا ادھر یا اسلام حاکم ہوگا، تو انہوں نے ووٹ ڈال کر کہا کہ ہم کو اسلامی قانون چاہیے، تو اس اعتبار سے یہ جمہوری ہے، ریپبلک ہے، ڈیموکریٹک ہے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے ادھر سے وہ اسلامی ہے کیونکہ قانون اللہ کا ہے، پارلیمنٹ کا قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم آپ سے آ کے نہیں پوچھیں گے، تو یہ خوبی جو اور سب سے بڑی بات وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلامی قانون کی نمائندگی جو کر رہے ہیں ان کا کردار کیا ہے، جی وہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ حد تک مجھے لگتا ہے جو اسلام ہے نا رول بائی فورس ہوا ہے، دوسرے خلیفہ کے ٹائم میں ایران پہ ان لوگوں نے اٹیک کیا تھا اور مسلمان بنایا تھا، جی بائی فورس تو دیکھیے دوسرے خلیفہ نہیں جہاد ابتدائی ہمارے پاس بھی ہے، مگر جو اپنے دیکھیے اسلام میں ہوا تھا اسے مت کہیے، تاریخ خلفاء میں ایسا ہوا تھا، جی تو اس سے ایک فرق پیدا ہوا کہ شہنشاہیت ملوکیت اور جو اپنے اسلامی حکومت دونوں میں فرق ہے، تو ان لوگوں نے شہنشاہیت کا رواج قائم کیا۔ رسول خدا کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے پیغام بھیجتے تھے، جب وہ اسے انکار کرتا تھا اور علل اعلان سامنے آتا تھا تو تب اس سے مقابلہ کرتے تھے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں آزاد نہیں چھوڑتے؟ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے رکاوٹ بنے گی۔ انسان دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو پھر کنڈیشن کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، یا تو آپ جزیہ دیجئے یعنی ٹیکس دیجئے اور یہ بتائیے کہ جو اپنے مشترکہ دشمن کے ساتھ لڑیں گے، اور آپ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کریں گے، اور آپ جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اسے رائج نہیں کریں گے۔ آپ اپنے دائرے میں، اپنی کمیونٹی میں اپنے مذہب کی ترویج کر لو، رہو، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم وہاں پر تم کو مجبور نہیں کریں گے، لا اکراہ فی الدین، لیکن تم ہمارے لیے راستہ روکنے کی کوشش کرو گے تو مشکل ہے۔ یہ اگر ہم دونوں چیزوں کو اجازت دیں ہمارے ظہیر بھائی تو کیا مشکل ہوگی؟ ایک مرتبہ آپ کافر کو اجازت دیجئے کہ آپ شراب بیچو، مسلمان سے کہیے کہ یہ شراب بیچنا حرام ہے، تو ایک ہی حکومت میں یہ دو قانون کیا رنگ لے کر آئیں گے؟ کتنا آپ کنٹرول کر پائیں گے برائیوں کو؟ ایک کو کہیے کہ بے حجابی آپ کے لیے جائز ہے اور یہاں پر کہیں گے کہ آپ جو ہے تو اپنے حجاب میں رہیے، وہاں پر کہیے کہ بت پرستی آپ کے لیے جائز ہے اور یہاں پر کہیے کہ آپ جو ہے تو اپنے تصویریں مجسمہ بھی نہیں بنا سکتے، تو وہ چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوں گی نہیں ہوں گی؟ ابھی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ تہاجم فرہنگی اور کلچرل اٹیک کے نام پر، کیونکہ ہم اسے روک نہیں پا رہے ہیں، ہم نصاب کو نہیں روک پا رہے ہیں، نصاب ان کا پڑھایا ہوا ہے، ہم سوشل میڈیا کو نہیں روک پا رہے ہیں، یہ ان کے اختیار میں ہے، تو کیا ہم بچوں کو اپنے روک پا رہے ہیں؟
अपनी कम्युनिटी को रोक पा रहे हैं? नहीं रोक रहे, क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं है। लेकिन जहाँ इस्लामी हुकूमत है वहाँ पर आप इन बातों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस्लामी हुकूमत का होना ज़रूरी है, उसके लिए कुदरत का होना ज़रूरी है। जो दूसरे लोग हैं उनको कंट्रोल में करना भी ज़रूरी है। आप कहेंगे नहीं, आज़ादी का नाम ये है कि आप हिंदुओं को हिंदुओं की तरह रहने दो, तो फिर आपका इस्लाम बाकी नहीं रहेगा और दूसरे इंसान भी हक की तरफ नहीं आ पाएंगे। इस एतबार से सोचिए आप, क्योंकि आप जिस निगाह से देख रहे हैं ना, वो सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, इसीलिए आज़ादी के लिए जी, आज़ादी के लिए एक 25% इस सदी का बहुत बड़ा नंबर 5 मिला था।